کافہ سبحان اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دیاں 2 آیات مبارکہ تلاوت کیتیاں نے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سبحان اللہ اے ایمان والیو اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان دے قدماں دے پیچھے نہ چلو، اس دی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تہاڈا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تسی روشن نشانیاں روشن دلیلاں آمن تی بعد پھسل جاؤ، فَاعْلَمُوا تے جان لو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ دی ذات غالب حکمت والی ہے۔ سبحان اللہ ان آیات مبارکہ دا شان نزول کل ذکر کیتا ہے، ایک جملے چ خلاصہ صرف اس دا اے وے کہ بندے نے جس وقت کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، گواہی دے دیتی اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، دا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، نال گواہی دیتی ہے کہ میں گواہی دینا کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ دے بندے اور رسول نے۔ اس کے بعد بندے نے اپنے آپ نو اللہ رسول دے احکام دے تابع کر لیا ہے۔ سبحان اللہ اگر او ذہن وچ لیاوے کہ میں کچھ اس طرح دے کام نے جڑے ساڈی شریعت وچ کریے تے جائز نے، نہ کریے تے گناہ کوئی نہیں، کسی ہوری شریعت وچ او کرنے گناہ نے تے نہ کرنے ثواب ہے، وہ اگر ذہن وچ لیاوندا میں بیک وقت 2 شریعتاں تے عمل کرنا تے او بندہ ایمان والا کامل نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اس دور دے جڑے صحابہ کرام نے ذہن وچ خیال آندا سی، رب تبارک و تعالیٰ فرمایا اے ایمان والیو اسلام دے اندر پورے داخل ہو، ان کسی اور مذہب دی رعایت نہیں کرنی۔ اور دوسری چیز، جس وقت بندہ کلمہ شہادت پڑھ لیندہ ہے مسلمان تے ہو گیا، پھر ایک ہی مطلب ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ۔ جس وقت انہوں نے کلمہ شہادت پڑھیا مسلمان ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم نے ایک جگہ تے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سبحان اللہ اے ایمان والیو اللہ اور رسول تے ایمان لے کے آؤ۔ سبحان اللہ حالانکہ وہ جسے پہلے ایمان والے نے رب نے ایمان والا کہہ کے مخاطب بھی کیتا ہے، پھر حکم دینا اللہ اور رسول تے ایمان لے کے آؤ، یہ بندے دی سمجھ تو باہر ہے کم۔ مفسرین فرماندے نے سمجھ تو باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم دے حکم دا مطلب ہے وے کہ اے ایمان والیو ایمان دے اوپر ثابت قدم رہو۔ سبحان اللہ یہ کلمہ پڑھ کے تسی ایمان لیندہ ہے، مومن کہلوا رہے ہو، مسلمان کہلوا رہے ہو، تے شریعت دے دسے ہوئے احکامات تے اپنے آپ نو چلا کے ثابت قدم رکھو، سبحان اللہ ادھر ادھر لغزشاں نہ کھاؤ۔ تے اے اتھے مطلب ہے اے ایمان والیو جس ویلے تساں ایمان لیندہ ہے اسلام دے اوپر اپنے آپ نو ثابت قدم کر لو، سبحان اللہ
اس دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام صرف اور صرف عبادات دا نام نہیں، اسلام جنہ چیزاں دا مجموعہ ہے، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، حسن معاشرت، آداب، حلال حرام، انہاں ساریاں چیزاں دا مجموعہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے کہ میں اسلام دے اوپر ثابت قدم ہے کہ نہیں، وہ اپنا عقیدہ پہلے ویکھے، عقیدہ درست ہے اگے چلے، عبادات درست نے، اخلاقیات درست نے، معاملات درست نے، حسن معاشرت ہے وے، ادب آداب اس ہے وے، کسے بزرگ دا، پڑوسیاں دا، محلے داراں دا یا کسی بھی مسلمان دا دے دل وچ ادب و احترام موجود ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھے حلال حرام دی انہوں تمیز ہے وے، یہ ساریاں چیزاں اگر وہ پائیاں جا رہی ہیں وہ بندہ اسلام تے چلن دی کوشش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ نہیں پائیاں جا رہی ہیں، کلمہ پڑھن دی وجہ دی اسی انہوں کہاں دیتے سی مسلمان، لیکن وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اور جس وقت اسلام انہاں چیزاں دا مجموعہ ہے، پہلی چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ کس کس چیز تے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ سبحان اللہ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی سبحان اللہ۔ انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والیو، اللہ اور رسول تے اور او کتاب جڑی رسول اللہ تے نازل کیتی ہے رب نے، اور او کتاباں جڑیاں پہلیاں پیغمبراں تے نازل ہوئیاں نے، انہاں تے ایمان لے کے آؤ۔ ومن یکفر، جس بندے انکار کیتا اللہ دی ذات دا، رسول اللہ دی ذات دا، فرشتیاں دا، کتاباں دا، قیامت والے دن دا، فقد ضل ضلالا بعیدا، رب نے فرمایا وہ دور دی کھلی گمراہی چ جا کے بھٹک چکیا وے۔ اور اس آیہ کریمہ نو مد نظر رکھیے، جڑا اسی بچیاں نو یاد کروانے ہاں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل، وہ اتھو ثابت ہوندیاں نے۔ سبحان اللہ۔ او دے وچ بھی جڑے کلمات نے وہ اے آیہ کریمہ والے نے۔ اور اگے اللہ کریم نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا ہے، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ جڑا بندہ آخرت دی فکر رکھدا ہے سبحان اللہ۔ اور آخرت دے اعمال واسطے کوشش بھی کردا ہے، سبحان اللہ۔ جس وقت کوشش کر رہا ہے، فکر رکھ رہا ہے، وہو مؤمن، وہ بندہ اس وقت حالت ایمان ہی چوے۔ اگر بندہ نعوذ باللہ کافر ہو چکیا ہے کسی وجہ تھی، زہار واری ہو، فکر آخرت کرے انہوں فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ آخرت دا ارادہ رکھدا ہے اور وہ دے واسطے کوشش بھی کردا ہے، فکر اپنے ذہن وچ پیدا کر کے آخرت والے اعمال صالحہ کردا ہے، اور حالت دی ہوندی ہے ایمان والی۔ رب فرماندا ہے فاولئک کان سعیہم مشکورا، اے او لوگ نے جنہاں دی کوشش دی قدر کیتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ المختصر کہ اسلام دے اندر پورا پورا داخل ہونے واسطے سب نہ پہلے اپنا عقیدہ درست رکھیا جائے۔ اس تو اگلا سلسلہ جو عبادات وغیرہ دا انشاءاللہ اگوں ذکر کیتا جائے گا۔ اور عقیدے وچ الکا جا بھی بندے کو اللہ رسول فرشتیاں دے بارے کوئی نازیبہ کلمہ لکھیا گیا ہاتھ نال، زبان نہ بولیا گیا، انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں اگر کفریہ کلمات تے الگ موضوع لگاواں تے کافی دن گزر جاندے نے، جڑے ساڈے معاشرے چ اسی بولنے ہاں۔ انہاں چ ایک مثال میں دینا، اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے نا جس نو بندہ وقتی طور تے ویکھنا نہ چاہتا ہوئے، ساڈے کول کوئی ایسا کام لینا چاہتا ہوئے جڑا مشقت والا ہوئے، تے اسی کی کہہ دینے ہاں، لے بھائی ہن تے اسرائیل آ گیا جے، موت دا فرشتہ آ گیا جے۔
اس نو پتہ ہی نہیں کہ جڑے فرشتے 4 نے مقربین اللہ کریم دے وہ رسول فرشتے نے. سبحان اللہ. رسول فرشتے دی ہلکی جی بے ادبی بھی انسان نو مسلمان نہیں رہن دیندی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت دے لوگ نکاح ہوندیاں زنا کرن دے. او دی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ بندہ کدھرے نہ کدھرے کفریہ کلمہ بول چکیا ہوئے گا. جس ویلے بندہ مسلمان نکاح دا ہو گیا ہے بعد وچ کفریہ کلمہ انہیں بولیا وے وہ مسلمان رہا نہیں. جس وقت اگرچہ دی بیوی نہیں بولیا یہ وہ خود بول چکیا ہے. جس وقت بندہ مسلمان نہ رہے ایٹومیٹک نکاح ختم ہو جاتا ہے. لیکن انہوں پتہ ہی نہیں کہ ساڈا نکاح ختم ہو چکیا ہے. ان جو معاملات ہون گے پھر جائز تے نہیں رہن گے. اس واسطے سانو دین اسلام سیکھنا پے گا اور سیکھن دے بعد پھر اس نو سمجھ کے عمل بھی کرنا پے گا. اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.